سورہ صاد رکوع نمبر 4 آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار۔ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی حیثیت لوگوں کے سامنے واضح فرما دیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجیے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بشیر اور نذیر ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے آپ بشیر ہوتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اور جو نہیں مانتے نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نذیر ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ بہرحال ایک تو آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا تھی، دوسرا پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یکتا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کچھ کا مالک ہوں، اور جو میں چاہوں سو کروں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ یہاں تک کہ انسان تو بڑا کمزور ہے، اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں وہ بھی مقرب فرشتے، مالا اعلیٰ کے بلند ترین جو مقام اور درجے والے فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں میں تمہیں کیسے بتاتا ہوں، حالانکہ میں تو امی ہوں، کسی کے پاس میں پڑھنے کے لیے، پڑھنا لکھنا سیکھنے کے لیے نہیں گیا، اور میں اتنی اہم ترین باتیں تمہیں بتاتا ہوں۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی اترتی ہے، جو اللہ مجھے بتاتا ہے وہی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قل آپ فرما دیجئے انما انا منذر، بے شک میں تو ڈر سنانے والا ہوں، وما من الہ، اور کوئی بھی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، الواحد جو ایک ہے، القہار جو زبردست ہے، رب السماوات والارض جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، العزیز وہ غالب ہے، الغفار بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ توحید اور رسالت
دونوں کا تذکرہ جب ہو چکا، قل آپ فرما دیجئے ہوا نبأ عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے، یہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ جیسے کہ 30ویں پارے کی پہلی آیت ہے نا، عما یتساءلون، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے متعلق۔ تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، قل هو نبأ عظیم، آپ فرما دیجئے کہ وہ تو بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس سے تم اعراض کرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، نہیں تھا میرے پاس علم ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کا، اذ یختصمون، جب وہ آپس کے اندر تکرار کر رہے تھے، ان یوحا الی، یہ تو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ بے شک میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے اور مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر بات عقائد کے متعلق ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے اس وقت عقائد بہت ہی زیادہ خراب تھے، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، کوئی گھر محفوظ نہیں تھا بتوں سے، ہر طرف بت ہی بت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں یہ بات بہت عجیب لگتی تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ سارے کے سارے الہ ختم اور یہ ایک الہ سارے کام کرے گا، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی اصلاح کے لیے بار بار ہمیں خبردار فرمایا کہ اللہ کے بارے تمہارا عقیدہ بالکل 100% درست ہونا چاہیے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات مختصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ بات بہت آسان ہے، لیکن انسان جب غفلت میں پڑ جاتا ہے، جب شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، تو یہ آسان بات اس کو بہت ہی مشکل محسوس ہوتی ہے۔ اسے جتنا سمجھاؤ وہ کہتا ہے جی بس میں جہاں ہوں ٹھیک۔ کیا وجہ ہے کہ انسان کو اللہ کے بارے میں، جو کہ ایک بالکل واضح ہدایت ہے، واضح رہنمائی ہے، یہ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ جو انسان ہے یہ حجابات میں پڑا ہوا ہے، مختلف حجابات ہیں۔ مثلا کوئی حجاب طبع میں پڑا ہوا ہے۔ حجاب طبع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مادی چیزوں میں پڑ گیا اور مادی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا کی ظاہری چیزوں کا تو علم رکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت سے یکسر غافل ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حجاب رسم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک حجاب پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی کہ انسان جانتا ہے کہ میں جس محفل کا حصہ بننے جا رہا ہوں یہ غلط ہے، وہ مانتا ہے کہ یہ بدعات اور رسومات ہیں، اس کا دین سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، لیکن کہتے جی کیا کروں، اگر میں اس کے اندر شریک نہیں ہوتا تو میرا چچا ناراض، میرا ماموں ناراض، میرا خالو ناراض، میرا پھوپھا ناراض، میرا بھائی ناراض، یعنی کہ وہ کہتے جی میں مجبور ہوں۔ اور تیسری چیز ہے حجاب سوء معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہیں ہے۔ اور اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق کے اندر وہ لوگ مان لیتے ہیں اور مخلوق کی صفات اللہ میں مان لیتے ہیں۔ اب اللہ کی صفات یہ ہیں کہ وہ عالم الغیب، اب یہ صفت اللہ کی ہے، وہ مختار کل، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ حاضر ناظر، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ اللہ کے غیر میں مخلوق کے اندر مان کے کھڑے ہیں، مخلوق کی صفت اللہ کے اندر مان لیتے ہیں۔ مخلوق کی صفت ہے صاحب اولاد ہونا، انسان کی بیٹیاں بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، جیسے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ملائکہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ کی صفات اللہ کے غیر کے اندر کوئی مانے یا اللہ کے غیر کی مخلوق کی صفت اللہ کے اندر مانے، دونوں صورتوں کے اندر یہ انسان گمراہ ہے۔ تو یہ حجابات میں انسان پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہیں ہے،
توحید اس کو سمجھ نہیں آتی، ورنہ بات تو بالکل صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا، زمین کا، جو ان کے درمیان میں سب کچھ کا مالک ہے۔ کون مشرک ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہاں اللہ مالک نہیں ہے آسمان کا، یہ ہمارا بت ہے، یہ آسمان کا مالک ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ کوئی کہتا ہے یہ ساری کی ساری زمین فلاں بت کی ہے، یہ اس کا مالک ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن بس جب عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، یہاں تو مانتے ہیں کہ آسمان و زمین سب کچھ کا مالک تو وہ ہے اللہ، لیکن اس نے اختیارات دوسروں کی طرف منتقل کر رکھے ہیں، یہاں آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک اللہ کی تدبیر چلتی ہے، سب اختیارات اللہ کے پاس ہی ہیں، جو وہ چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، یہ قیامت کے بارے میں ہے کہ وہ بڑی خبر ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ قیامت کا جھٹکا بہت بڑا جھٹکا ہے۔ قیامت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بھی قیامت کو مانتے تو ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ ہم بھی نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہوتے تو ہمارے اعمال ایسے نہ ہوتے۔ انسان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے، زبان سے تو ماننا بڑا آسان ہے، لیکن عمل سے انسان ثابت کرے کہ واقعتاً مجھے یقین ہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں تکرار کر رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے، مجھے تو نہیں پتہ تھا۔ اور مجھے کیسے پتہ چلتا؟ اگر میرے اوپر وحی نہ آتی، میرا رب مجھے نہ بتاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہ اللہ کے نبی کے اوپر وحی اترتی ہے۔ اب یہاں پر ملأ اعلیٰ کے فرشتے یہ کس بات میں جھگڑا کر رہے تھے، کس بات میں تکرار کر رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے جس سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ ملأ اعلیٰ یہ ایک عام فرشتے نہیں ہیں، بلکہ بہت بلند درجے والے فرشتے ہیں، اور یہ انسانوں سے بہت پہلے، یعنی کہ اصل تو اللہ بہتر جانتا ہے، اندازے ہیں کہ کروڑوں سال یا اربوں سال پہلے اللہ نے کو پیدا فرمایا، انسان تو پھر بعد میں پیدا ہوا۔ تو یہ فرشتے ہیں ملأ اعلیٰ کے، مختلف ملائکہ ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، لیکن یہ بات ہمیں اللہ کے رسول نے سمجھائی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے فرشتے ہیں، لیکن سب کے سب انسان کی خدمت کے لیے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام، وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے نا، کہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، انسان کی کامیابی فلاح کے پیغام لاتے تھے، اور ہر امت کو جنت میں پہنچانے والی باتیں بتاتے تھے، جہنم سے بچانے والی باتیں بتاتے تھے، تو انسان کی خدمت کے لیے نا وہ بھی۔ اب میکائیل ہے تو یہ بھی انسان کی خدمت کے لیے ہے، بارش کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کر رکھا، اور یہ فرشتے بڑے بھی ہیں اور بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں۔ تو اب بارش کے اندر اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، انسانی کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جس فرشتے سے ہم ڈرتے ہیں ملک الموت، حقیقتاً وہ بھی ہماری خدمت کے لیے۔ اگر یہ موت نہ ہوتی، یہ نظام نہ ہوتا، تو انسان جب بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا، اس کے بعد پھر وہ ناکارہ ہو جاتا، کسی کام کا بھی نہ رہتا، تو لوگ اس سے عاجز اور تنگ آ جاتے گھر والے کہ ابھی اس کو کیا کریں۔ تو جب وہ اس حال پہ پہنچتا ہے، اس سے پہلے ملک الموت وہ انسان کی خدمت کے لیے آتا ہے، کیا وہ آ جاؤ، اب بس بہت ہو گئے تیرے ساتھ۔ تو مرنے کے بعد دنیاوی بیماریاں، تکالیف، دکھ سب ختم ہو جاتے۔ اسی طریقے سے اسرافیل جس نے سور پھونکنا ہے، اگر وہ سور نہ پھونکے، قیامت قائم نہ ہو، تو انصاف کا دن ہی نہ آئے، عدالت نہیں لگے گی، تو کیسے کسی کو انصاف ملے گا؟ تو یہ بڑے بڑے چار فرشتے، ان کے بارے میں نے عرض کیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی فرشتے ہیں، اب قرآن کہتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ ہم نے فرشتوں کا پہرا لگا ہر ایک انسان کو، آگے سے پیچھے سے بہت سارے فرشتے ہیں
جو انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے شیطان اس کو ختم کر دے۔ اسی طریقے سے انسان بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، جو بھی اعمال سر انجام دیتا ہے، فرشتے خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، درج کر لیتے ہیں، اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان قبر میں جاتا ہے، وہاں پھر فرشتے آ جاتے ہیں، سوال و جواب۔ تو فرشتے جو ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اور کتنے فرشتے تو ایسے ہیں کہ جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے دعائیں کریں، اور جو ایمان والے دعائیں کریں ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے تکرار کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اس کی تشریح میں ایک حدیث پاک لکھی ہے، ایک مرتبہ، اور اس حدیث کی جو راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز میں کافی لیٹ آئے۔ حدیث بہت لمبی ہے، تو اس میں سے میں کچھ مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس آیت کی تشریح ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا لیٹ آئے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ سورج طلوع ہو جائے، نماز کا وقت جاتا رہے، کہ اچانک تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی تشریف لائے، اقامت ہوئی، اور بہت مختصر آپ نے نماز پڑھائی، کیونکہ وقت تھوڑا تھا، تو آپ نے جلدی سے مختصر سی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ تمام اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ سب بیٹھ گئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات میں جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، تہجد کی نماز جب میں نے شروع کی تو نماز کے اندر اللہ کی طرف سے غنودگی آئی، اور اس غنودگی کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ بہت خوبصورت ہے رب۔ میں نے اپنے رب کو دیکھا، بہت خوبصورت ہے، اور میرے رب نے مجھ سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں کس بات پر تکرار کر رہے تھے، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ اللہ نے پھر پوچھا، میں نے پھر وہی بات عرض کی۔ 3 بار اللہ نے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیا باتیں کر رہے تھے، تو میں نے تینوں بات ایک ہی بات کی کہ مجھے نہیں پتا۔ 3 بار جب میں نے یہ بات کی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان یوں رکھ دیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہاتھ مبارک رکھا تو انگلیوں کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کی، اور اس کے ساتھ ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ جب سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ پردے ہٹا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دست قدرت آپ کے مبارک کندھوں پر آیا اور سب کچھ روشن ہو گیا، تب اللہ فرماتے ہیں کہ اب بتائیے ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کی کہ گناہوں کے کفاروں کے بارے میں وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، پھر پوچھا کہ وہ کیا گناہوں کے کفارے ہیں، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ تو میں نے بتایا کہ جب ایک انسان نماز کی تیاری کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے تو ہر ایک قدم پر ایک قدم اس کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور فرمایا کہ پھر جب نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز کے بعد وہ بیٹھتا ہے، یہ بیٹھنے کی جو مشقت ہے، اس مشقت کو فرمایا کہ یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔
یعنی کہ جو گناہوں کے کفارے ہیں، یہ مال اعلیٰ کے فرشتے جو بلند ترین درجے والے ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے سنوائی تاکہ اللہ کے نبی امت کو بتائیں کہ یہ اعمال کیا ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے انسان جب وضو کرتا ہے اور وضو کی مشقت برداشت کرتا ہے کہ سردی ہے گرمی ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میں وضو کروں گا تو میرا رب راضی ہوگا، تو یہ عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ بات پوری ہو گئی تب اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اے میرے نبی اب یہ بتائیے کہ دوسری بات کیا کر رہے تھے فرشتے۔ ایک بات ہوتی ہے کہ گناہوں کے کفارے، اس پر وہ باتیں کر رہے تھے مال اعلیٰ کے فرشتے، دوسری بات کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوسری بات وہ کر رہے تھے درجات کے متعلق، کہ انسان کے درجے کیسے بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیے کہ کن باتوں سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے علم عطا فرمایا تھا تو اس کی روشنی کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ جب انسان کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ کھانا کھلانا کسی کو یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی کہ کھانا کھانے سے درجے بلند نہیں ہوتے، کھانا کھلانے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ کھلانے والا ہے۔ اس کی مخلوق میں سے اگر کوئی کسی کو کھلاتا ہے تو اس بات سے وہ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور بالخصوص جو نادار لوگ ہیں، فقراء مساکین ہیں، ان کو کھلانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو ان کو نہیں کھلاتے ان کے بارے میں حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے میرے بندے تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا جب میں بھوکا تھا؟ تو بندہ کہے گا اللہ تو میرا رب ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہے، تجھے میں کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اسے کھلاتا تو ایسا تھا کہ مجھے کھانا کھلایا۔ اس لیے کھانا کھلانا یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ میں نے اللہ کے سامنے دوسری بات یہ رکھی کہ فرشتے یوں کہہ رہے تھے کہ جو نرم کلامی ہے، یعنی کہ انسان کا جو رویہ ہے وہ نرم ہو، اس کا لہجہ نرم ہو، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے ساتھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ آج یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اونچا بولیں گے، تیز بولیں گے، کسی کو یوں دبا دیں گے اور ہم یوں کر دیں گے، اس کے ساتھ درجے بلند نہیں، درجے گرتے ہیں، انسان تنزلی میں چلا جاتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے درجے بلند ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کلام کے اندر نرمی اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ یہ دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ اچھا، یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ نے مال اعلیٰ کے فرشتوں کی یہ دو باتیں تو بتا دی ہیں کہ گناہوں کے کفاروں کے بارے میں وہ باتیں کر رہے تھے، اور دوسری بات وہ کر رہے تھے کہ درجے کس چیز سے بلند ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ اچھا، اب آپ مانگیے کیا مانگتے ہو؟ اب آپ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب اللہ کے نبی کو اللہ نے سب کچھ بتا دیا، اور اللہ کے نبی نے امت تک ساری باتیں پہنچا دی، باقاعدہ فجر کی نماز پڑھا کر سب کو حکم دیا کہ بیٹھے رہو میری باتیں سنو، سب کو بتائی، تو آج یہ بات ہم تک پہنچی اور قیامت تک سب مسلمانوں کے پاس یہ بات پہنچتی رہے گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب یہ باتیں ہو گئی اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ کہاں بلند ترین مقام کے فرشتے، اور باتیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اذ یختصمون، آپس میں تکرار کس بات پہ ہو رہا ہے؟ انسانوں کے بارے میں ہو رہا ہے۔ ان کے گناہ اگر ہیں تو وہ کیسے مٹیں گے، ان کے درجے کیسے بلند ہوں گے، یعنی کہ وہ بھی ہماری فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی مانگی کیا مانگتے ہو؟ اب اللہ کے نبی نے مانگا کیا، اس پہ تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں تو اس سے بھی ایمان تازہ ہوگا، اور ہم اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً ہمیں اس کے اندر ایک رہنمائی روشنی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، دنیا کی چیزیں دے دے، فرمایا کہ اللہ میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میں نیکیاں کروں، اے اللہ میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میں برائیوں سے محفوظ رہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میں مساکین کے ساتھ محبت کروں۔
3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور ان کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جس کے اندر تیرا قرب چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ چیزیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے تمہیں سمجھائی، تم آگے سب کو سمجھاؤ۔ تو یہ تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں جب تکرار کر رہے تھے تو میرے پاس علم نہیں تھا، اللہ کی طرف سے وحی اتری، اللہ نے مجھے بتایا، تب مجھے پتہ چلا۔ اب اس حدیث کی روشنی کے اندر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے پاس علم غیب ہے کہ ساری باتیں بتا دی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو مجھ پر سب کچھ روشن ہو گیا۔ تو سب کچھ جب روشن ہو گیا تو سب کچھ کا علم آ گیا، تو آپ کے پاس علم غیب آ گیا۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ ایک کیفیت تھی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی، اور جب تک اللہ کی چاہت تھی تب تک سب روشن تھا، اور جب اللہ نے چاہا تھا وہ بس کیفیت واپس چلی گئی۔ اور اس کی مثال ہم یوں دیتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو 250 میل دور سے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ نہیں سورہ یوسف میں؟ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور جب اللہ نہ چاہے تو 1 میل کا فاصلہ، گھر کے بالکل ساتھ وہ کنواں تھا جہاں پر یوسف کو ڈالا گیا تھا، اور آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اس لیے انبیاء کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب اللہ کی صفت ہے، اس کے ساتھ خاص ہے۔ وہ جتنا چاہے، جس کو چاہے، جو چاہے بتا دے، اگر وہ نہ چاہے تو کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، بے شک میرے اوپر اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ میری ذمہ داری تھی بتلانا، آگے کوئی بندہ بات مانے گا، عمل کرے گا، اس کے اندر اسی کا فائدہ ہے، جو نہیں مانے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔